محمد بن رم اور قتیبہ بن سعید کی دو الگ الگ سندوں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن رم نے اپنی روایت میں کہا، جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا، وَأَنَا أَشْهَدُ، اور قتیبہ نے وَأَنَا کا لفظ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 851۔ عبداللہ نے طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے، اور انہوں نے اپنے چچا عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، ان کے پاس مؤذن انہیں نماز کے لیے بلانے آیا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 852۔ سفیان نے طلحہ بن یحییٰ سے، اور انہوں نے اپنے چچا عیسیٰ بن طلحہ سے روایت کی، کہا، میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ پچھلی حدیث میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ فرماتے تھے، قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 853۔